کسی بھی ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کا اندازہ اس ملک میں قومی سطح پر سائنسی تعلیم و تحقیق پر اٹھنے والے اخراجات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے شعبے سے قومی سطح پر دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ سالانہ قومی بجٹ میں اس کا حصہ 2% سے بھی کم رکھا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم و تحقیق تو جیسے سرے سے ہماری ترجیحات میں شامل دکھائی ہی نہیں دیتی۔ زرعی شعبے کی حالت تو اور بھی دگرگوں ہے۔ پاکستان میں اس وقت زرعی تعلیم کی 5 جامعات، وفاقی اور صوبائی سطح پر زرعی تحقیق کے درجنوں ادارے موجود ہیں، مگر ان میں سے ایک کا بھی تعلق نجی شعبے سے نہیں۔ سائنسدان ریسرچ تو کر سکتا ہے لیکن اس ریسرچ کو پبلک سیکٹر میں پروموٹ نہیں کر سکتا فنڈنگ کی وجہ سے، جس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کا آنا ضروری ہے تاکہ وہ اس ریسرچ کو متعلقہ عوام تک یا ذمہ دار تک پہنچائے اور اس سے فوائد حاصل کیا جا سکے۔ زرعی تحقیق و ترقی ایک طویل، صبر آزما اور قدرے کم منافع بخش کام ہے۔ زرعی شعبے سے وابستہ کاروباری افراد اور تجارتی ادارے صرف خام مال، زرعی آلات و مشینری اور تیار پیداوار و مصنوعات کی خرید و فروخت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شعبے میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ زرعی سائنسدان مسلسل تحقیق کے ذریعے ہی کاشتکاروں کو درپیش زرعی مسائل کا قابل عمل حل پیش کرتے ہیں۔ کسی بھی حل یا فارمولے کی افادیت جاننے کے لیے محدود پیمانے پر پھلوں، سبزیوں اور فصلوں کے نئے اور بہتر بیج، نئی کھادیں، بیماریوں کے خلاف مدافعت کے لیے زرعی ادویات، جدید اوزار و آلات اور تجرباتی ماڈل تیار کیے جاتے ہیں، جن کی کسانوں کے کھیتوں اور ماڈل زرعی فارموں پر آزمائشی پلاٹوں کے ذریعے باقاعدہ جانچ کاری کی جاتی ہے۔ کامیاب تجربات اور ماہرین کی سفارشات کے ساتھ اور حتمی منظوری کے بعد ہی عوام کے لیے مفید اور کارآمد ان زرعی آلات، ادویات، مرکبات اور بیجوں کی نئی اقسام کو متعارف کروایا جاتا ہے۔ زرعی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سال ہر سال کی تحقیق و تجربات کے بعد ایسے جدید طریقے، مشینری و آلات اور ادویات و مصنوعات تیار کی ہیں جن پر عمل درآمد کر کے ملک میں زرعی پیداوار میں زبردست اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ زرعی تحقیق کو سائنسی تجربہ گاہوں سے کسانوں کے کھیتوں اور کاروباری اداروں اور تحقیقی ثمرات کو صارفین تک پہنچانے کے لیے مناسب انفراسٹرکچر اور کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلوبہ سرمایہ اور سہولیات کی ضروریات فقط نجی شعبے کے تعاون سے ہی پوری کی جا سکتی ہیں۔ اصل جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، جو ہمارے ذمہ دار کے ہاں ٹیکنالوجی جلدی جو نہیں پہنچ رہی، اس میں ذمہ دار بیچارے کا قصور نہیں ہے۔ ایک سائنسدان ہے، اس نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے، اور ایک ذمہ دار ہے جس کے ہاں پہنچنی ہے۔ یہ جو بیچ میں ہمارے پرابلم ہیں، ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اس کا کوئی سیدھا حل نہیں نکالتے، اتنے تک ہماری ٹیکنالوجی ذمہ دار تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ذمہ دار بیچارہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا مسیحا ہمارے پاس آئے جو ہمارے ہاں یہ نئی چیزیں لے کے آئے جس سے میں خوشحال ہوں۔ جب ہم ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے نجی شعبے کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ ان ممالک میں جامعات اور صنعتی شعبے کے اشتراک سے ایسے مشترکہ تحقیقی منصوبے تشکیل دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سائنسدانوں کو اپنے تجربات اور ان کے نتائج کو علمی میدان میں جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے کمپنیز آرڈیننس کے تحت ایک نیا ادارہ پیٹکو لمیٹڈ کے نام سے قائم کیا ہے، جو زرعی تحقیق کے فوائد کو کسانوں تک پہنچانے کے لیے زرعی سائنسدانوں اور نجی شعبے کے درمیان اشتراک و تعاون کو فروغ دے گا۔ کونسل کے سائنسدانوں کی تیار کردہ مفید اور مؤثر ٹیکنالوجیوں میں مرغیوں کی بیماریوں کے لیے ہائیڈروپیری کارڈن ویکسین، دھان اور سورج مکھی کی فصلوں کے لیے تھریشر، کھجوروں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے گیس اور شمسی توانائی سے چلنے والے خشک کار نظام، موبائل سیڈ پروسیسنگ یونٹ، بایوزوٹ نامیاتی کھادیں، مویشیوں کے لیے زیادہ صحت بخش اور عمدہ خوراک، کینولا ہائیبرڈ سیڈ، فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مربوط حیاتیاتی نظام اور مختلف پھلوں، سبزیوں اور فصلوں کے بہتر پیداواری صلاحیت کے حامل بیج شامل ہیں۔ ان جدید طریقوں اور ٹیکنالوجیز کی تجارتی پیمانے پر تیاری اور انہیں ارزاں نرخوں پر کسانوں تک پہنچانے کے لیے مختلف نجی کمپنیوں سے بات چیت جاری ہے۔ ہمارا کام NARC میں صرف اور صرف اچھی ویرائٹیز اور ہائبرڈز کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ذمہ دار اچھے سے اچھے پیداوار لے سکے
اب اس کو آگے لے جانا، اس کیمپس سے باہر نکالنا، یہ ریسرچر کا کام ہے ہی نہیں. اور اگر اس کو بہتر طریقے سے کرنا ہے تو ایک ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ضروری ہے تاکہ اچھی طریقے سے فارمر کی فیلڈ پہ لے آیا جا سکے.